بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ سیاسی انتشار سے بھرپور تھا اور مغل فرمانروا اورنگزیب عالمگیر وفات پا چکا تھا، اور اس کی وفات کے بعد پورے ملک میں بالعموم اور پنجاب میں بالخصوص خانہ جنگی کی آگ بھڑک اٹھی تھی، اور سکھ پنجاب پر اپنے اقتدار قائم رکھنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اس پر اشوب دور میں 2000 سکھ سپاہیوں کا ایک دستہ، جن کے پاس توپ خانہ بھی تھا، ملتان کی جانب حملہ کرنے کی غرض سے رواں دواں تھا۔ سکھ سپاہیوں کو یہ جتھا جب موضع مت کے نزد رائے بند پہنچا تو اس نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ اس جتھا میں ایک سکھ سپاہی جو موضع گھنڈ کا رہنے والا تھا، اس نے اپنے سکھ افسر سے ایک رات کی چھٹی مانگی تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں سے مل آئے جو نزدیک گاؤں میں رہتے تھے۔ اس کے افسر نے اسے چھٹی دے دی اور وہ سکھ سپاہی نزدیک گاؤں گھنڈ کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھنڈ گاؤں تک جانے کا رستہ موضع پنڈوک میں سے گزرتا تھا، اور اس دور میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پنڈوکے میں مقیم تھے۔ یہ گاؤں پنڈو کے بھٹی کی ملکیت تھا، اور یہاں کے تمام رنگڑ بے حد متکبر اور ہٹ درم تھے۔ وہ اپنے گاؤں سے کسی بھی گھوڑ سوار کو گزرنے نہیں دیتے تھے، اور ان کا اعلان تھا کہ اگر کسی میں یہ جرات ہے تو وہ ہمارے علاقے میں گھوڑے پر بیٹھ کر گزر کر دکھائے۔ جب وہ سکھ سپاہی گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں سے گزرا تو رنگڑ نوجوان نے اسے گھوڑے سے اتار لیا، گھوڑا اس سے چھین لیا، اس کی خوب پٹائی کی، پھر اسے گھسیٹتے ہوئے اس جگہ پر لایا جہاں موچی چمڑا رنگتے تھے۔ انہوں نے سکھ سپاہی کے کیس کھول ڈالے اور کنویں کا غلیظ پانی اس کے سر اور منہ میں ڈالا، حتیٰ کہ اسے بری طرح ذلیل کیا گیا۔ اس دن گاؤں کا چودھری پنڈو اتفاقاً گاؤں میں موجود نہ تھا۔ یہ ہنگامہ رائے دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور سکھ سپاہی کو اس رنگڑ نوجوان سے چھڑایا، اس کو اس کے گھوڑے پر سوار کرایا اور اسے گاؤں کی حدود سے دوسری جانب چھوڑ آئے، اور کہا تم جاؤ میرے ساتھ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس سکھ سپاہی کو چھوڑ کر واپس آئے تو گاؤں کے تمام رنگڑ آپ رحمت اللہ علیہ کے مخالف ہو گئے۔ انہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ پر الزام لگایا آپ رحمت اللہ علیہ ایک غیر مسلم کی حمایت کی ہے۔ اتنے میں گاؤں کا سردار چودھری پنڈو بھی آن پہنچا۔ اس نے بغیر کسی صلاح مشورے کے یہ فیصلہ دے دیا آپ رحمت اللہ علیہ کو پتھر مار کر گاؤں بدر کر دیا جائے۔ تاہم گاؤں کے لوگوں کی اکثریت جو آپ رحمت اللہ علیہ کے تقوی کی بدولت آپ رحمت اللہ علیہ کا بڑا احترام کرتی تھی، ان میں سے کوئی بھی آپ رحمت اللہ علیہ کو پتھر مارنے پر راضی نہ ہوا۔ چودھری پنڈو اور سردار کی اولاد نے آپ رحمت اللہ علیہ کو پتھر مارنے شروع کیے۔ اگرچہ اس وقت شیخو نامی ایک شخص کی بروقت امداد سے آپ رحمت اللہ علیہ کی جان بچ گئی، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کچھ پتھر لگنے سے زخمی ضرور ہو گئے۔ یہ شیخو چودھری پنڈو کا دلہ تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ کا بڑا ارادت مند تھا۔